پہلے بڑھتے ہیں حسنین بھائی کی طرف۔ حسنین میں والدین کی عظمت بڑی ہے، قرآن مجید فرقان حمید والدین کی عظمت پر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، واقعی ماں باپ کا تقدس اور عظمت یہ ایمان کا وہ جز ہے، وہ حصہ ہے جس کا کوئی بھی مومن انکار نہیں کر سکتا، چونکہ ماں باپ کی عظمت کے متعلق قرآن ناطق ہے اور حدیث مبارکہ چشم کشاں ہے کہ ماں باپ کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کی رضا کو رب کی رضا فرمایا اور والدہ کے قدموں کے نیچے جنت کا ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ ماں باپ کی خدمت یہ وہ عظیم اور نیکی ہے کہ جو انسان ساری زندگی بھی کرتا رہے تو حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بے شمار فضائل کو اور بے شمار عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ احقاف میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ، اور ہم نے انسان کے لیے یہ حکم دے دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور حسن سلوک کیوں کرے؟ اس لیے کہ حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی والدہ نے اسے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ رکھا، وحملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا۔ معاملہ ابھی ختم نہ ہوا کہ اسے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ رکھا، تکلیف کے ساتھ اسے جنا، پھر اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں جو پریشانیاں آئی وہ ایک جدا معاملہ ہے، اس کے دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے وہ ایک جدا معاملہ ہے۔ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو تخلیق کا حقیقی سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو ظاہری سبب ہے وہ ماں باپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ پہلے جو حقیقی سبب ہے اس کی عبادت کا حکم دیا، اس کی تعظیم کا حکم دیا کہ جو انسان کے دنیا میں وجود کا حقیقی سبب ہے اس کی عبادت کر لو، اس کی تعظیم کر لو، پھر جو ظاہری سبب ہے اب اس کی طرف آ جاؤ، اس کے احسان کو، یعنی پہلے خالق کے حق کو بیان فرمایا، پھر پرورش کرنے والے کے حق کو بیان فرما دیا۔ تفسیر نعیمی میں اس کی مزید حکمتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی حکمتیں اور بھی بہت ساری ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ماں باپ بھی کسی کے دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی باپ ایک ہی ماں۔ تو جیسے اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی ماں باپ یکتا ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کا حکم دیا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے نا کہ ماں باپ تو ایک ہی ہوں گے نا، دوسرا ماں باپ تو کوئی بندہ بنا نہیں سکتا۔ وہ بولے کہ نہیں میں یہ مارکیٹ میں سے کوئی نئے ماں باپ خرید کر لے آؤں گا، یا میں جو ہے پڑوسیوں کے ماں باپ بنا، منہ بولے ماں باپ اپنی جگہ ہے، والدین حقیقی والدین مدین چلیں گے ناظرین ایک ہی ہیں، دوسرا ہو سکتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں باپ کو اگر اف سے کوئی ہلکا کلمہ بھی تکلیف دے ہوتا تو اللہ رب العزت اس سے بھی منع فرما دیتا۔ سب سے کم درجہ لفظ کا ذکر کیا گیا کہ اف کی ہمارے یہاں اہمیت ہی کیا ہے، یعنی ایک ہلکی سی بات بالکل ہمارے یہاں تصور کی جاتی ہے، اس کو بھی ذکر کرنے کا منع اور سمجھایا گیا، مثال سے سمجھایا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مثال سے سمجھایا گیا کہ ماں باپ کے لیے رحمت کے پر بچھا دو۔ محسن بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرندے ہوتے ہیں بالخصوص مرغی، مشاہدہ چونکہ عموماً یہ گھروں میں ہوتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، جب اس کے بچے ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کو کوئی پریشانی آئے تو یہ اپنے سارے بچوں کو اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جیسے پرندے
اپنے بچوں کے لیے رحمت کے پر بچھا لیتے ہیں اور اپنی آغوش میں لے کر انہیں پریشانیوں سے بچاتے ہیں، ایسے ہی تم اپنے ماں باپ کے لیے رحیم بن جاؤ، ایسے ہی تم اپنے ماں باپ کے لیے رحم دل ہو جاؤ کہ تمہارے ہوتے ہوئے انہیں جوانی میں، انہیں بڑھاپے میں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحمت فرما جیسے میں چھوٹا تھا تو مجھ پر یہ شفیق تھے۔ سیرات الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پہلے احسانات بتائے گئے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، اس کی وجہ یہ ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو، یہ حسن سلوک کرو، ان کے لیے نرم پڑ جاؤ، پھر ان کے لیے دعا مانگو۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ انسان ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، ساری زندگی ان کی خدمت گزاری کرتا رہے، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو کہ اے میرے رب میں اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، ان کے حق کو جو انہوں نے مجھ پر رحم کیا، کرم کیا، اب ان کے حق کا بدلہ تو ہی نہیں عطا فرما۔ جو میں اپنی سی کوشش کر سکا وہ میں کر چکا، اے اللہ میں اپنی سی جو کوشش کر سکا وہ کر چکا، اب تو کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما ہمارے والدین پر، جس طرح کہ انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پال کر پرورش کر کے مجھ پر رحم کیا۔ کہ چونکہ ماں کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ماں جو اپنے بچے کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی ہے کہ حقوق میں ماں کی خدمت زیادہ ہے اور تعظیم جو ہے وہ باپ کی زیادہ ہے۔ اور ہمارے عدنان بھائی نے بڑا پیارا شعر پڑھا کہ اس کے اور بھی اشعار ہیں کہ جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو سینے پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے۔ اور ممتا کہتے ہیں کہ اسے ماں کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے۔ آج کل افطاری میں جو ماں باپ دسترخوان پہ پیش کر دیں اسی سے افطاری کی جائے، جا بجا چیزوں کی خواہشات نہ کی جائے، مختلف جو ہے وہ چٹپٹی چیزوں کی آج تو یہ بھی ہو یہ بھی ہو۔ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ سے بہترین، اپنے اعتبار سے بہترین پیش کرتے ہیں، صحیح بات، لہٰذا جو دسترخوان پر میسر ہو خوشی کے ساتھ وہ کھا لینا چاہیے۔ والدین کی رضا پر راضی رہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔